بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آج ہم نے ایک بہت ہی اہم ٹاپک کے اوپر بات کرنی ہے اور وہ ہے شرک۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اپنے پیغمبر کو مخاطب کرتے ہوئے، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ پیارے پیغمبر، ہم نے آپ کی طرف اور آپ سے پہلے بھی جتنے انبیاء گزر چکے ہیں سب کی طرف ہم نے یہ ایک بڑا اہم پیغام بھیجا تھا کہ اگر آپ میں سے بھی کسی نے شرک کیا، حالانکہ وہ تو معصوم ہیں سارے، لیکن اگر آپ میں سے بھی کسی نے شرک کیا تو آپ کا بھی اعمال نامہ ختم کر کے، سارے اعمال برباد کر کے نام خسارہ پانے والوں میں لکھ دیا جائے گا۔ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے شرک معاف نہیں کرنا، اس کے علاوہ ہم سب کچھ معاف کر سکتے ہیں۔ تو اگر کوئی بندہ شرک کرتا ہوا فوت ہو گیا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جس نے شرک کیا اور وہ شرک کرتے ہوئے فوت ہو گیا، نہ تو اس کو شرک کی اس نے توبہ کی نہ اس کو پتہ چلا، تو وہ کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ کتنی خطرناک بیماری ہے، کتنا بڑا گناہ ہے۔ تو یہ ہم نے اپنی زندگیوں میں ہی ابھی ہی اس کو سمجھنا ہے اور آسان سے لفظوں میں سمجھنا ہے، تاکہ یہ چھوٹے سے بندے کو، میرے جیسے عام طبع لوگوں کو بھی یہ چیز سمجھ آ جائے کہ یہ شرک کیا بیماری ہے۔ دیکھیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ خالق، مالک اور رازق ہے، اور یہ 99% جو مسلمان ہیں نا وہ یہ مانتے ہیں۔ اب کسی بھی بندے سے پوچھیں کہ بھئی آپ کو کس نے پیدا کیا، وہ کہے گا اللہ نے۔ اب اسے پوچھیں کہ یہ آسمان کس نے پیدا کیا، وہ کہے گا اللہ نے۔ سورج کس نے بنایا، وہ کہے گا اللہ نے۔ یہ روشنی کس نے بنائی، وہ کہے گا اللہ نے۔ ہمیں رزق کون دیتا ہے، وہ کہے گا اللہ۔ یہ سورج کا نظام کون چلا رہا ہے، وہ کہے گا اللہ۔ تو پھر شرک کہاں سے آ گیا؟ تو ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ شرک کہاں سے آتا ہے، کیسے آتا ہے، کس وقت آتا ہے، اور اگر آ جائے تو اس کو نکالنا کیسے ہے۔ اور ہم نے کچھ پیرامیٹرز آج ڈیفائن کرنی ہے کہ ہم یہ دیکھ سکیں کہ کیا میرے اندر تو شرک نہیں ہے، کیونکہ ہم نے یہ ٹیسٹ بنانے ہیں، چھوٹے چھوٹے ٹیسٹ، جس سے ہم نے اپنے آپ کو میئر کرنا ہے۔ حاسبو قبل ان تحاسبو، کہ ہم نے اپنا حساب آج ہی کرنا ہے، کل ہمارا حساب لیا جائے اس سے پہلے۔ ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھتے ہیں ہم۔ دیکھیں، ایک ٹویوٹا کار ہے نا، اس کو بنانے والی جاپان کی ایک ٹویوٹا کمپنی ہے۔ تو مینوفیکچرنگ کس نے کی ہے؟ ٹویوٹا نے۔ اب آپ اس گاڑی کو پرچیز کر رہے ہیں تو اب آپ اس کے مالک ہو گئے۔ مینوفیکچرر کوئی اور ہے، یعنی کہ اس کو خالق سمجھ لیں کہ مینوفیکچرر کوئی اور ہے، آپ اس کا مالک جو ہے نا، آپ نے اس کو خرید لیا، مالک آپ اور۔ اب آپ نے ایک ڈرائیور رکھا ہوا ہے، وہ گاڑی کو چلا رہا ہے، تو ڈرائیور اس کا چلانے والا ہے، آپ اس گاڑی کے مالک ہیں، اور ٹویوٹا گاڑی کا وہ مینوفیکچرر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس ساری کائنات کا نہ صرف خالق ہے، مالک ہے، اور مدبر بھی وہ خود ہی ہے۔ وہ اس نے بنائی بھی خود، وہ مالک بھی خود، اور وہ چلا بھی خود رہا ہے۔ لیکن اس ٹویوٹا گاڑی میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں بنانے والا کوئی اور ہے، مالک کوئی اور ہے، اور چلانے والا کوئی اور ہے۔ اگر آپ نے ان تینوں میں سے سمجھ لیا کہ ان تینوں میں سے کسی بھی چیز نے اللہ کے ساتھ شراکت داری کی تھی، شرکت کا مطلب ہوتا ہے شراکت دار ہونا، کہ دو یا دو سے زیادہ بندے مل کر کوئی کام کرتے، اس کو کہتے ہیں ہم شراکت دار۔ جیسے سعودیہ میں یا عرب ملکوں میں آپ نے دیکھا ہوگا شرکت ٹریکٹرات، یہ کمپنی کے ساتھ شرکہ کا لفظ لکھا ہوتا ہے، کہ کمپنی کا نام کو اگر عربی میں وہ ترجمہ کرتے ہیں شرکہ، شرکہ مطلب شراکت داری۔ تو اگر آپ نے یہ دیکھا کہ ان تینوں کاموں میں سے کہ اس کو بنانے والا بھی کوئی اور اللہ کے ساتھ ملا ہوا تھا، یا اس کا مالک بھی کوئی اور ہے، یا اس کو چلانے والا بھی کوئی اور ہے، تو یہ شرک ہے۔ اور یہ شرک بڑا ہی تھوڑا ہے، یعنی کہ یہ بہت کم شرک ہے مسلمانوں کے اندر۔ اگر آپ کسی بھی بندے کو، بے سے چھوٹے مسلمان کو بھی کسی سے پوچھیں گے نا، تو وہ آپ کو بتائے گا کہ بھئی یہ تو اللہ ہی ہے، ہمیں پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے، ہمیں رزق دینے والا بھی اللہ ہے، اور ہمیں چلانے والا بھی اللہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں لہو ملک السماوات والارض، آسمان اور زمین کی بادشاہت، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ اللہ ہی مالک الملک ہے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آسمان زمین میں جو کچھ بھی ہے سب کا مالک اللہ ہے۔ واللہ خالق کل شیء، اللہ ہی ہر شے پر کا خالق ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے نا فرعون نے پوچھا تیرا رب کون ہے موسیٰ؟ قال ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، میرا رب وہ ہے جس نے ساری چیزوں کو پیدا کیا اور پھر اس کو بتایا کہ اس نے کرنا کیا ہے۔ سورج کو بتایا کہ اس نے روشنی دینی ہے، گائے کو بتایا کہ اس نے دودھ دینا ہے، شہد کی مکھی کو بتایا کہ اس نے شہد کیسے اکٹھا کرنا ہے۔ ہر چیز کی نہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تخلیق کی،
اور اس کا اندازہ مقرر کیا کہ یہ کتنی مقدار میں ہوگی، اس کی شکل کیا ہوگی، اس کی ساخت کیسے ہوگی. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے نا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، تم کیسے شرک کر سکتے ہو، کفر کر سکتے ہو اللہ کا کہ حالانکہ تم مردہ تھے. فاحیاکم، پھر اس نے تمہیں زندہ کیا. ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، پھر تمہیں وہ مارے گا، پھر قبر سے اٹھائے گا، پھر اسی کی طرف تم نے لوٹ کر جانا ہے. تو یہ تخلیق کا سارا امر جو ہے نا، اس کا مالک صرف ایک اللہ ہے. یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. اے انسان، تجھے تارے رب کریم کے بارے میں کس نے گمراہ کر دیا، جس نے تجھے پیدا کیا، پھر تمہیں سنوارا، پھر جس شیپ میں چاہا اس نے تمہیں ڈال دیا. ہم نہ تو اپنی شکل خود بنا سکے، نہ اپنا حجم خود بنا سکے، نہ اپنی عمر خود ڈیفائن کر سکے، نہ ہم نے یہ دیکھا کہ آنکھوں کا رنگ کیا ہوگا، ناک کا سائز کیا ہوگا، کان کتنا تیزی سے سنے گا، کتنا ہلکا سنے گا، کتنی اونچی آواز سنے گا. یہ ساری کی ساری چیزوں کی تخلیق کاریگری ایک مالک کی ہے. اور بہت سارے لوگ مسلمانوں میں سے اس بات کا یقین اور ایمان رکھتے ہیں. اس میں کوئی اتنا زیادہ مسئلہ یا کوئی زیادہ بڑی مشکل بات نہیں ہے سمجھنے والی. اچھا، جب ایک سکول دیکھیں، اگر ایک سکول کی ایک عمارت ہے جس کے اندر ہمیں پتہ ہے کہ یہ سکول گورنمنٹ کا ہے، اس کے اندر ایک ٹیچر ہے جس نے سکول کا ایک کیریکولم ڈیفائن ہے، اس کے مطابق اس نے اسکول کے بچوں کو پڑھانا ہے. 6ٹھی کلاس کے بچوں کا یہ سلیبس ہے، 5ویں کلاس کے بچوں کا یہ سلیبس ہے، دوسری کلاس والوں کا یہ سلیبس ہے. اب ایک استاد آتا ہے، وہ کہتا ہے جی میرا سکول میری مرضی. وہ 6ٹھی کلاس والے کو 10ویں کلاس کی کتاب پڑھانا شروع کر دے، وہ سائنس کے سبجیکٹ میں اردو پڑھانا شروع کر دے، اردو کے سبجیکٹ میں وہ میتھ پڑھانا شروع کر دے، میتھ بھی کسی اور کلاس کا، تو وہ سارا کچھ الٹ پلٹ کر دے. تو اس سے جو پوچھے بھی تو یہ کیا کر رہا ہوگا، جی میری مرضی، میں استاد ہوں. تو کیا ہوگا کہ وہ نظام خراب ہو جائے گا. وہ اسکول آہستہ کوئی بچہ اس اسکول میں نہیں جائے گا، تو اسکول آہستہ ختم ہو جائے گا. کہ سارے استاد ایسے کرنے لگ پڑے اس اسکول میں، تو کون سا بچہ اس اسکول میں جائے گا، کون ماں باپ اپنے بچوں کو اس اسکول میں بھیجیں گے. مطلب کیا، ایک فرض کریں فیکٹری ہے، وہ فیکٹری کپڑا بناتی ہے. اب ایک جناب مزدور کہنے لگ پڑے نہیں ہم نے کپڑا نہیں بنانا، ہم تو اس میں جوتے بنانے ہیں. بھی وہ مالک ہے بھی میں کپڑے کی فیکٹری، تو جوتا کیسے بنا سکتا ہے. یعنی کہ ہر کمپنی میں، ہر گھر میں، ہر ادارے میں کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں جن کو فالو کرنا ہوتا ہے، تبھی وہ ادارہ، وہ اسکول، وہ نظام، وہ ملک برقرار رہتا ہے. اگر آپ کے پاس گاڑی ہے اور آپ گاڑی چلا رہے ہیں کہ جی آپ کہتے ہیں ادھر یہ تو ون وے، ادھر سے گاڑی کیوں لے کے آ رہے ہو، کہ جی میری گاڑی میری مرضی، میں جاؤں مرضی کروں. اس سڑک کے درمیان میں گاڑی کھڑی کر دی اس نے، اب کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے، اس سے پوچھے ادھر کوئی گاڑی میں کھڑی ہوئی، جی میری مرضی. کیا گاڑی چلانے والے کی مرضی چلے گی کہ یا ٹریفک کے قوانین کی اس کو پیروی کرنی پڑے گی. اگر وہ ٹریفک کے قوانین کی کوئی بھی پرواہ نہ کرے تو کیسا کیوس ہوگا باہر. کبھی آپ نے دیکھا کوئی گاڑی کو پیچھے سے ہارن تیزی سے دے رہا ہے آپ کو، کوئی اوپر سے سائڈ مار رہا ہے، کوئی آگے سے آ رہا ہے، کوئی پیچھے بریک مار رہا ہے، تو آپ کو کوفت ہوتی ہے بڑی کہ یہ کیا لوگ کر رہے ہیں. کسی کو کچھ نہیں پتا. کوئی ریڈ سگنل کراس کر رہا ہے، کوئی اوور سپیڈنگ کر رہا ہے، یعنی کہ جو جس کے دل میں ہے وہی کرے. تو وہ کیسا معاشرہ ہوگا، وہ کیسے حالات ہوں گے، وہ کیسی جگہ ہوگی، وہ رہنے کے قابل ہوگی کہ آپ اپنے بچوں کو ایسی سڑک پہ اسکول بھیجیں گے. تو مطلب کیا ہوا کہ نہ صرف ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ سڑک میری ہے، یہ گاڑی میری ہے، بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ اس میں قانون کیا ہے، کہ کس ٹریفک قوانین کے مطابق میں نے چلانی ہے. اگر میں دبئی میں ہوں تو مجھے دبئی کے قوانین کو دیکھنا ہے، اگر میں انگلینڈ میں ہوں تو مجھے انگلینڈ کے قوانین کو دیکھنا ہے، اگر میں امریکہ میں ہوں تو مجھے امریکہ کے قوانین کو دیکھنا ہے، اس کو فالو کرنا ہے. نہیں تو نہ صرف مجھے جرمانہ فائن ہوگا بلکہ مجھے جیل بھی ہو سکتی ہے. کیوں کہ آپ ایک معاشرے میں بگاڑ پیدا کر رہے ہیں. اگر ہر بندہ یہی سوچے جی کہ میرا جسم میری مرضی، تو کیا ہوگا کہ نہ کوئی تو کسی کو وراثت دے گا، نہ کوئی کسی کے حلال اور حرام کا کوئی تعین کرے گا. جو جی کا آیا وہ کھا لیا، جب جی کیا سو گئے، جب جی کیا اٹھ گئے، جو جہاں جی کے چلے گئے، جب جی کیا جو مرضی کیا. تو کوئی قانون نہیں، کوئی رول نہیں، کوئی کسی قسم کا کوئی قانون نہیں. تو کیا ہوگا کہ معاشرہ خراب ہو جائے گا. ہمسائے کا ہوگا کوڑا جہاں مرضی بندہ پھینک دے، سڑک میں بیچ میں کوڑا پھینک دیا. درخت جو ہے نا وہ فٹ پاتھ پہ لگے ہوئے اٹھا کے اپنے گھر میں لے گئے ہیں، کیونکہ قانون ہی کوئی نہیں، رول ہی کوئی نہیں.
کرپشن نے بڑے بڑے ملکوں کو ختم کر دیا. کیوں؟ کہ جو جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہے, جس کا جتنا زور پڑتا ہے وہ وہاں سے کھا لیتا ہے, اور جو ملک ہے وہ غریب سے غریب تر ہو رہا ہے اور امیر سے امیر تر ہو رہا ہے. اگر غریب کوئی مجبور ہے بیچارہ, وہ کسی سے قرضہ لینے جاتا ہے, وہ کہتا ہے میں تو تمہیں سود پہ قرضہ دوں گا. اس نے 1 لاکھ روپیہ قرضہ لیا ہے, 16 لاکھ واپس کر دیا, 16 لاکھ, لیکن ابھی بھی قرضہ اس کے اوپر باقی ہے. کتنا بڑا ظلم ہے یہ. تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہم سب مانتے ہیں کہ بھی اللہ ہی ہمارا خالق ہے, اللہ ہی ہمارا مالک ہے, اللہ ہی ہمارا رازق ہے, اللہ ہی ہمارا مدبر, کہتا ہے یدبر السماء من الارض یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعودون. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ ہی آسمان اور زمین سے تدبر کر رہا ہے, ساری تدبیر اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں کہ یہ رات کیسے آئے گی, یہ دن کیسے آئیں گے, یہ ہوا کیسے چلے گی, یہ بارش کب آئے گی, یہ ساری تدبیر اللہ سبحانہ تعالیٰ کر رہے ہیں, اور ہم یہ سب مانتے ہیں. تو جب ہم یہ مانتے ہیں کہ ہمارا خالق اللہ ہے, ہمارا رازق اللہ ہے, ہمارا تدبیر کرنے والا اللہ ہے, یہ ساری چیزیں ہم مانتے ہیں, تو پھر ہم اس کا قانون کیوں نہیں مانتے؟ یہاں پہ شرک آتا ہے. جب ہم اس کے رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو نہیں کرتے تو ایک کیوس پھیلتا ہے اس معاشرے میں. وہ معاشرہ رہنے کے قابل نہیں ہوتا, وہ ایک جنگل کا قانون ہوتا ہے جس میں کسی کے حقوق نہیں, کسی کی عزت نہیں, کسی کی عزت محفوظ نہیں, کسی کا مال محفوظ نہیں, کسی کی جان محفوظ نہیں. خوف چاروں طرف ہے. کیوں؟ کہ کوئی کسی کی پرواہ ہی نہیں ہے. وہ کہتا جو جس کے دل میں جو آیا وہ کر رہا ہے, جو جتنی لوٹ کھسوٹ کرنی ہے وہ لوٹ کھسوٹ کر رہا ہے, جس نے کوئی ظلم کرنا ہے وہ ظلم کر رہا ہے. انصاف کوئی نہیں ہے. بھی اللہ تو زمین میں امن اور سکون چاہتا ہے. وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا, زمین میں فساد مت پھیلاؤ اس کی اصلاح کے بعد. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قوانین جو ہیں وہ ایک معاشرے کو جنت بنا دیتے ہیں. تو ہمارے قانون جو ہم نہیں فالو کر رہے, جو ہم نے اپنی ذات پہ خود ہی قانون بنا لیے ہیں, ہر بندے نے اپنی خواہش سے اپنا ہی ذہن سے اپنے کام کر رہا ہے. جس نے لوٹنا ہے وہ لوٹ رہا ہے, جس نے مارنا ہے وہ مار رہا ہے, جس نے لے کے جانا ہے وہ لے کے جا رہا ہے, جس نے اپنی مرضی سے گاڑی چلانی ہے وہ مرضی سے گاڑی چلا رہا ہے, جس کے پاس دودھ ہے وہ ملاوٹ کر رہا ہے, جس کے پاس مرچیں ہیں وہ ملاوٹ کر رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے میری مرچیں میری مرضی, میرا دودھ میری مرضی, میری گاڑی میری مرضی. تو ہر بندہ اپنی مرضی کر رہا ہے. تو بیسیکلی یہ بہت ہی خطرناک جملہ ہے. یہ شرک کی وہ شاخ ہے جس میں ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ ہم اللہ کو ایک تو مان رہے ہیں, ہم یہ مان رہے ہیں کہ ہمارا خالق وہ ہے, ہمارا مالک وہ ہے, ہمارا رازق وہ ہے, لیکن ہم اس کی بات نہیں مان رہے, اس کا قانون نہیں مان رہے, اور اس کا نقصان ہماری ذات کے اوپر ہے, اس کا نقصان اللہ کو کوئی نہیں ہے. ان احسنتم احسنتم لانفسکم. تو جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ ہمارا مالک ایک اللہ ہے, ہمارا رازق ایک اللہ ہے, ہمارا مدبر ایک اللہ ہے, تو اس کا مطلب ہے توحید ربوبیت کو ہم مانتے ہیں, جو کہ مکے کے مشرک بھی مانتے تھے. لیکن ہم اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن اللہ کی نہیں مانتے. اس سے شرک پیدا ہوتا ہے. اس کو اللہ تعالیٰ شرک کہتے ہیں. اس لیے یہ سب سے بڑا جرم ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جس نے شرک کیا, انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لعنت ہو یہود و نصارہ پر کہ اس نے ارباب کو اور رہبان کو ان کو اپنا خدا بنا لیا تھا. تو عدی بن حاتم کہتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام, ہم تو بھی عیسائی تھے, ہم تو اپنے رہبانوں کو اور بڑوں کو اماموں کو ہم تو ان کو اپنا خدا نہیں مانتے تھے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا وہ جس چیز کو حلال کر دیتے تم حلال مانتے تھے, اور جس چیز کو حرام کر دیتے تم حرام مانتے تھے؟ کہتے ہیں ہاں. تو یہی تو ان کی عبادت ہے. تو ہم اللہ کا قانون نافذ کرنے کی بجائے ہم اپنی ذات پہ اپنی مرضی نافذ کرتے ہیں. ہم جو مرضی کھائیں, جہاں مرضی جائیں, اپنی مرضی سے آئیں جائیں, مرضی سے کام کریں. نہ کوئی ٹریفک کے قوانین ہے ہمارے اوپر, نہ کوئی وراثت کے قوانین ماننے. ہم جتنا ظلم کرنا چاہے ظلم کر دیں, جس کو قتل کرنا چاہیں قتل کر دیں, جس کے اوپر ملاوٹ کرنا چاہیں ملاوٹ کر دیں, اور ہمیں کسی کا خوف, کسی کی کوئی فکر نہ ہو. تو مطلب کیا ہوا کہ یہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں. یہ ہے شرک. اسی لیے شرک ایک گھناؤنا جرم ہے. وہ معاشرہ کبھی بھی امن اور سکون کا گہوارہ نہیں ہو سکتا جس میں کوئی قانون نہیں ہے. آپ کہتے ہیں یہ باہر کے ملکوں میں تو بڑا امن و سکون ہے, وہ تو شرک ہی شرک کرتے ہیں, وہ ایک قانون کی پاسداری کر رہے ہیں. بیرونی جتنی بھی چیزیں ہیں انہوں نے سنبھال لی ہیں. ان کا صرف امن اور سکون اگر نہیں رہ گیا تو وہ ان کے اندر نفسوں کے اندر ہے, ان کے دل کا سکون نہیں ہے.
اگر آپ سوئسائڈ کا ریٹ چیک کر کے دیکھیں امریکن آرمی میں، امریکہ میں، جاپان میں، دیکھیں وہ کتنے سوئسائڈ کرتے ہیں. ذرا کوریا کا چیک کر کے دیکھیں کتنے جوان جو لڑکے اور لڑکیاں وہ سوئسائڈ کرتے ہیں. کیوں؟ سکون ہی نہیں ہے. مال بھی ہے، ڈسپلن بھی ہے، معاشرے میں ہے، لیکن اندر کا سکون نہیں ہے. تو اسلام نہ صرف ہمیں بیرونی امن دیتا ہے، ہمیں اندرونی امن بھی دیتا ہے. تو ہمیں پتہ چلا کہ شرک کیا ہے. شرک یہ ہے کہ جب ہم اللہ کی زمین پر، اللہ کے دیے ہوئے جسم پر، اللہ کی ملکیت کی ہر چیز کو جب ہم استعمال کرتے ہیں تو اللہ کے قوانین کی پاسداری نہیں کرتے. ہم اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کی نہیں مانتے. افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا تو نے اس بندے کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو اپنا رب بنا لیا؟ اس نے کہا جی میرا جسم میری مرضی، وہ جو خواہش میں آ رہا وہ کر رہا ہے، جو اللہ کہہ رہا وہ نہیں کر رہا. اب چور چوری کیوں کر رہا؟ کیونکہ وہ اس کی خواہش ہے، اس کا دل کر رہا ہے میں چوری کرنے کو، اس نے چوری کر لی. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نہ چوری نہیں کرنی. تو مطلب کیا کہ ہم نے اللہ کے قوانین کی پاسداری نہیں کی، جس سے کیوس پھیل گیا پورے معاشرے میں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لِإِلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ. یہ جو امن اور سکون تھا نا، یہ خوف سے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں. یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ انسان کے اندر خوف نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر آپ ایک انسان صبح اس حالت میں کرے کہ اس کے جسم میں گھر میں عافیت ہے، اس کے پاس ایک دن کا راشن ہے اور امن اور امان ہے، کوئی خوف نہیں ہے، تو ساری دنیا جو ہے نا وہ اس کے پاؤں میں آ کے گر گئی ہے. ایسے جیسے ساری دنیا سمٹ کے اس کے پاؤں پہ آ گر گئی ہے. اس کے پاس پوری دنیا ہے، پوری دنیا کی نعمتیں ہیں. یہ امن اتنی بڑی نعمت ہے. تو کیا ہوتا ہے جب ہم اللہ کی نہیں مانتے تو سب سے پہلی چیز کیا خراب ہوتی ہے؟ امن خراب ہوتا ہے. اب امن بھی دو طرح کے ہیں، ایک امن بیرونی ہے اور ایک امن اندرونی ہے. آپ کفار کے معاشرے میں دیکھ سکتے ہیں، مثلا کسی اچھے سے بڑے بڑے یورپ کنٹری میں دیکھیں، آپ دیکھیں بڑا امن ہے بھی، بڑا سکون ہے. تو ٹھیک ہے، انہوں نے ایک قانون بنایا ہے، اس قانون کی وہ پاسداری کر رہے ہیں، ایک ڈسپلن ہے، تو اس سے ان کو امن ملا ہے. لیس الانسان الا ما سعى، انسان کو وہ ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے. انہوں نے کوشش کر کے ایک ڈسپلن قائم کیا ہے، تو اس ڈسپلن کے مطابق اگر سارے چل رہے ہیں تو ان سے ان کو امن ملا ہے. لیکن ان کو اندر کا نفس کا امن نہیں ملا. سوئٹزرلینڈ میں ہی صرف آپ کو ایسے ادارے ملیں گے جو آپ کو سوئسائڈ کرنا بتائیں گے. آپ پے کریں گے تو آپ کو سوئسائڈ کر کے دکھائیں گے. تو مطلب کیا کہ اندر کا سکون کیسے ملے گا؟ وہ تین چیزوں سے ملے گا. کہ اگر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ پیرامیٹر ہم نے آج ڈیفائن کرنے ہیں کہ ہمارے پاس شرک کتنا ہے، اندرونی یا بیرونی. ہم نے باہر والے کوئی احکامات جو ہمارے اوپر لاگو ہیں معاشرے کے اندر، معاشرتی طور پر، ہم وہ کتنے نہیں مان رہے، اور جو ہمارے جسم پر لاگو ہیں وہ ہم کتنے نہیں مان رہے. تو ان کو اگر آپ نے دیکھنا ہے تو تین طرح کے پیرامیٹر کو چیک کریں آپ. سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی امید کس کے اوپر ہے. آپ کہیں گے امید کا شرک سے کیا تعلق ہے؟ دیکھیں امید کا شرک سے بہت گہرا تعلق ہے. آپ کو کس چیز سے امید لگی ہوئی ہے؟ پیسے سے، کسی بندے سے، کسی مٹی کی ڈیری سے، کسی جانور سے، کسی سانپ سے، کسی بھیڑیے سے، کسی مندر سے، کسی بابے سے. کس سے امید لگائی ہوئی ہے کہ یہ فلانا میرا بیڑا تار دے گا، فلانا میرا کام کر دے گا، جب مجھے مشکل آئے گی تو فلانا مجھے سنبھال لے گا. یہ امید کس پہ لگائی ہوئی ہے؟ یہ آپ نے چیک کرنی ہے. کہیں اپنے بچوں پہ تو نہیں امیدیں لگائی ہوئی کہ یہ بڑے ہو کے میرا بڑا سہارا بنیں گے. ہم نے اللہ کو چھوڑ کے کن کے اوپر امیدیں لگائی ہوئی ہیں جو بیچارے مجبور اور مقہور ہیں. دوسرا ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم کس قسم کے خوف. ایک تو ہوتا ہے نا طبی خوف، کوئی سانپ بندہ جا کے ہم دیکھ لے تو بندہ ڈر جاتا ہے، یہ تو طبیعت کا خوف ہے، اس کو منع نہیں کیا گیا. لیکن یہ اعتقادی خوف ہے، ہم کسی سے ڈر کے، کسی کے روب کے نیچے آ کے بھی کام کر دیتے ہیں. بھئی اگر میں نے یہ نہ کام کیا تو فلانے پیر نے تو پتہ نہیں میرا کیا کر دینا، فلانے بابے نے تو میرا تو بچہ ہی نہیں پیدا ہونا اگر میں نے اس کو کوئی نظر و نیاز نہ دی. تو بہت سارے کام ہم کسی کے خوف میں بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ خوف بھی کسی کا نہیں. اللہ کہتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کے جسم اور ان کے جو پہلو ہیں وہ بستروں سے جدا رہتے ہیں.
تتجافا جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. جو اللہ کے بندے ہیں وہ اپنی امید اور اپنا خوف اللہ سے رکھتے ہیں اور ان کے پہلو ان کے بستر سے جدا ہو کے تہجد کے ٹائم وہ اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں. تو اپنی امیدیں اللہ سے لگا لیں. کسی کے مال سے، کسی کی جیب سے، دودھ میں پانی ملا کے پیسہ زیادہ کر لیں گے، مرچوں میں ملاوٹ کر کے پیسہ زیادہ، ان سے امیدیں مت لگائیں، اللہ سے امید رکھیں. اور پھر خوف بھی اللہ کا رکھیں گے. اگر میں نے کوئی برا کام کیا تو اللہ کی پکڑ آئے گی. بندوں سے، لوگوں سے، کسی بابے سے، کسی زندہ کے، کسی مردہ سے خوف نہ کھائیں، بلکہ اللہ سے خوف رکھیں. تتجافا جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں وہ اللہ سے خوف اور طمع رکھتے ہیں. اور تیسری چیز ہوتی ہے محبت. کسی کی محبت میں اتنا ہی بندہ گر جائے کہ اس کے پیچھے لا کے بندہ خودکشی کر لے. یا کسی بچوں سے ایسا پیار ہو گیا کہ نماز بھی گئی، حق حلال کی تمیز بھی گئی، کہ اس کے لیے کوئی پتہ نہیں، وہ اپنے بچوں کے لیے روزی کما رہا ہے، اس کو نہیں پتا میرے ماں باپ کہاں ہیں، میں نے یہ حق کا کما رہا ہوں کہ حلال کا کما رہا ہوں کہ حرام کا کما رہا ہوں. محبت میں ایسا چلا گیا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ کے علاوہ دوسرے الہ بنائے ہوئے ہیں. کیسے؟ کہ ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے. وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. ہماری محبت کا سارا معیار، سارا دار و مدار، ساری کی ساری محبت تو ہمیں اوور ویلمنگ محبت ہونی چاہیے اللہ سے، کیونکہ وہ ہمارا خالق، مالک، رازق ہے. سب کچھ تو اللہ کا ہے، تو اسی سے پیار ہونا چاہیے نا، اسی نے سب کچھ دیا ہے. تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہماری امیدیں کس پہ لگی ہوئی ہیں، ہم ڈرتے کس سے ہیں، اور ہم کن چیزوں سے محبت کرتے ہیں. ہماری محبت کا جو زیادہ تر حصہ ہے وہ کون کھا گیا، کون لے گیا. جب ہم ان ساری چیزوں کو دیکھیں گے تو ہم اپنے اندر سے پہچان سکیں گے کہ شرک کتنا ہے. یہ تینوں ہی دروازے شرک کے دروازے ہیں. جب یہ اللہ کی طرف نہیں ہوتے تو یہ شرک کی طرف کھل جاتے ہیں. انہی تینوں دروازوں سے بندہ شرک میں داخل ہوتا ہے. یہ تین دروازے اپنے اندر بند کر دیں. اگر یہ کھول نہیں ہے تو یہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف کھولیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.